وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بجلی کے شعبے میں گردشی قرض تمام وسائل کو نگل رہا تھا، اس کے مسائل سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں گردشی قرض تمام وسائل کو نگل رہا تھا، اس کے مسائل سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی اسلام آباد میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں نیو یارک سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گردشی قرض تمام وسائل کو نگل رہا تھا اور یہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ گردشی قرضے کے مسائل سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا اور آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ گردشی قرضے کا منصوبہ اجتماعی کاوش کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی بڑا چیلنج ہے، اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے گی۔ گردشی قرض کا حل توانائی شعبے کے درینہ مسائل کے حل میں بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر خزانہ قبل ازیں اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجلی کے شعبے کے 1225 ارب روپے گردشی قرضے کا حل مالی نظم و ضبط کو یقینی بنانا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے توانائی شعبے کے درینہ ترین مسائل میں سے ایک کے حل میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس عمران خان بشرا بی بی کی بربریت کی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں 7 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ جسٹس انعام امین منحاس درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ جنوری میں بریت کی درخواستیں عدالت میں دائر کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 80 اجلاس کی سائیڈ لائن پر 2 طرفہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں گرم جوشی سے ملاقات کی اور پاکستان بنگلہ دیش کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید برآں 2 طرفہ تعلقات میں کثیر الجہتی تعاون بالخصوص تجارت، علاقائی تعاون اور دونوں ممالک کے لوگوں کے باہمی تعلقات کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے باہمی عزت اور رواداری، باہمی اعتماد اور علاقائی تعاون ترقی جیسے مشترکہ مقاصد پر مبنی پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے باہمی سفارتی تعلقات میں بہتری اور پاکستان کے کردار کو خوشائن قرار دیتے ہوئے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات کو بہتر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ $7 ارب کا پروگرام IMF جائزہ مشن پاکستان پہنچ گیا۔ عالمی مالیاتی ادارہ IMF کا جائزہ مشن $7 ارب پروگرام پر مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF جائزہ مشن اسلام آباد کے بجائے کراچی پہنچا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آج سے تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے۔ IMF جائزہ مشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ تکنیکی مذاکرات شامل کرے گا۔ مشن 2 ہفتے تک پاکستان کی معیشت کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ $7 ارب کے IMF پروگرام کے تحت قسط کی ادائیگی مشن رپورٹ سے مشروط ہوگی۔ IMF جائزہ مشن سیلاب کی معیشت اور بجٹ اہداف پر اثرات کا بھی جائزہ لے گا۔